معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ آج جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے پورے ملک میں 1000 سے زائد مساجد میں احتجاجی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یوم حرمت قرآن اور یوم تقدیس قرآن کے عنوان سے آج کے دن کو معصوم کیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار گزرا۔ عید الاضحیٰ کے تہوار کے عین موقع کے اوپر جس وقت وہاں سویڈن کے اندر مسلمان نماز عید کو ادا کر رہے ہیں اور شعائر اللہ کو بجا لانے والے ہیں، قربانی کی عظیم سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، اس اجتماع کے اندر سویڈن حکومت کی سرپرستی کے اندر ایک ملعون شخص کو سرکاری اجازت کے ساتھ اس قرآن پاک کو جلانے کی اجازت دی گئی، اور اس نے اس عید کے اجتماع کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو، وہ کتاب جو کسی بستی پہ اترے وہ بستی بستیوں کی سردار بن جائے، کسی مہینے پہ اترے وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن جائے، جس نبی پہ اترے وہ نبیوں کا سردار بن جائے، جس رات میں اترے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے۔ وہ قرآن جو مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کی تاثیر صرف لفظ کن سے سمجھ لینی چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، کائنات میں اگر کوئی کلام ایسا ہو کہ مردے زندہ ہو جائیں تو وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اس قرآن پاک کو جلایا گیا کس آڑ میں، کس تھاٹ پہ، کس فکر کے اوپر؟ فریڈم آف سپیچ کے نام پر، آزادی اظہار کے نام پر۔ یہ جو مغالطہ اور وسوسہ مغرب آپ کو ڈالتا ہے کہ یہ آزادی اظہار ہے کہ قرآن پاک کو جلایا جائے، اللہ کی قسم ان کے تھنکرز، ان کے فلاسفرز، ان کے دانشور بھی اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ وجہ فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ میں وہ بھی فرق کرتے ہیں۔ ہیٹ سپیچ بھی انہی کا عطا کردہ سلوگن ہے اور فریڈم آف سپیچ بھی انہی کا عطا کردہ نعرہ ہے۔ فریڈم آف سپیچ میں اگر قرآن پاک کو جلانا درست ہے تو آپ نے آج کے بعد مغرب کے تھنکرز اور فلاسفر سے یہ سوال کرنا ہے، فریڈم آف سپیچ کے تحت سویڈن کا پرچم ان کے اپنے ملک میں جلانا جائز ہے؟ سویڈن کی کرنسی ان کے اپنے ملک میں جلانا جائز ہے؟ کیا سویڈن کے اندر یا مغرب کے اندر جو ممالک مستقل مسلمانوں کے جذبات اور احساسات سے کھیل رہے ہیں، اس آگ کو پہلے فرانس نے بھڑکایا، اب سویڈن، کبھی ناروے، کبھی ڈنمارک، یہ مغرب جو خود اپنے قوانین اور ضابطے مسلمہ بنا چکا ہوا ہے۔ اٹھائیے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اگر جھوٹ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ پوری دنیا میں مغرب میں ہتک عزت کے قوانین موجود ہیں کہ نہیں؟ ہتک عزت، ہتک عزت، ایک انسان کی ہتک نہیں ہونی چاہیے، ایک انسان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ توہین کرنسی کے قوانین موجود ہیں۔ ڈالر بل کو جلایا جانا جائز ہے یا مغرب کی کرنسی کو جلانا جائز ہے، یا ان کے پرچم کو جلانا جائز ہے، یا ان کے دستور کو جلانا جائز ہے؟ کیا ان کے انسٹیٹیوشنز کے اندر اداروں کی توہین درست ہے؟ یہ عام فہم بات ہے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے اور اس کا ابلاغ کرنا ہے۔ فوج کے خلاف جملہ بولا جائے، قانون حرکت میں آ جائے گا۔ کسی وطن کے جھنڈے کو جلایا جائے، قانون حرکت میں آ جائے گا۔ کسی وطن کی کرنسی کو جلایا جائے، قانون حرکت میں آ جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ انہوں نے ہمارے وطن کے رہائشیوں کے دلوں کی جذبات کو، احساسات کو مجروح کیا۔ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ اب آپ بتائیے، اس قرآن پاک کو اپنا دستور، اپنا منشور، اپنا مشن، اپنا مطمع نظر، جنت کی کنجی، اللہ کی رسی، دنیا میں ماننے والے کتنے مسلمان ہیں؟ 2 ارب کے قریب۔ اگر اس کو جلایا جائے تو یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے، یہ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ان کے احساسات کو زخمی کرنے کی بات نہیں ہے، عام فہم بات ہے، بڑا عام مقدمہ ہے۔ یہی مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اوپر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ
جذباتیت کا، احساسات کا، تعلق کا معاملہ، یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ آپ گیز اینڈ لیزبینز کے پرچم کو جلانا ہیٹ سپیچ سمجھتے ہیں، تف ہے آپ کی عقل کے اوپر، اور آپ قرآن کو جلانا فریڈم آف سپیچ سمجھتے ہیں؟ یہ کیسی عقل ہے؟ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ یہ فلسفہ یہی ہے، آپ ذرا غور کیجئے، انٹلیکچوئل لیول کے اوپر دانشورانہ تجزیہ کیجئے، کیا پورے مغرب کے اندر قرآن کے علاوہ کبھی ہندوؤں کی ویدا بھی جلی ہے؟ کیا کبھی گیتا بھی جلی ہے؟ کیا مسلمان جو انجیل اور تورات کو تحریف شدہ مانتے ہیں کبھی یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ انجیل کا نسخہ جلا دیا جائے احتجاج کے لیے، تورات کا نسخہ جلا دیا جائے احتجاج کے طور کے اوپر؟ پوری دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان میں سے صرف قرآن ہی کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ یہ مغرب خود غور کرے، خود سوچے۔ یہ جو کلیش آف سیولائزیشنز آپ نے لکھی ہے، آپ خود اس کی طرف پہلا قدم اٹھا چکے ہیں۔ اب وطنوں کی جنگ نہیں ہونے والی، اب سیولائزیشنز کی جنگ ہونے والی ہے، اب ثقافتوں کی، اب اس طرح کی جنگیں، اس کا طبل تو سویڈن نے بجا دی ہے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات ہے، یہ تو آپ کو صرف ایک کمنٹری کی ہے کہ یہ کیا ہے، جو وہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں، اور فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، ہیٹ سپیچ ہے۔ لیکن اگلی بات یہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ پھر دکھ ہوتا ہے۔ مولوی مذہبی جماعتیں تو چلو تقریریں کریں کہ ہمارے اختیار میں یہی ہے، ممبر ہے، ہمارے اختیار میں چلو الیکٹرانک میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، چینلز ہیں، وہاں پہ ہم صدائے احتجاج بلند کریں اور اس بات کو اٹھائیں کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ لیکن افسوس اور دکھ تو ہوتا ہے حکمرانوں کے اوپر۔ آپ کے سامنے اس ممبر سے خان صاحب کے پورے دور میں ان کی اپوزیشن جو بھی انہوں نے غلط کام کیا کی ہے، اور ساتھ میں یہ جملہ بھی کہا کرتا تھا، خان صاحب آپ کا کام تقریر کرنا نہیں ہے، تقریر آپ مولویوں پہ چھوڑ دیں، آپ عملی کام کریں۔ تو شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ، حکومت تو بدل گئی، عمران خان صاحب تو چلے گئے، شہباز شریف صاحب آگے، آج وہ کیا منا رہے ہیں؟ وہ بھی یوم حرمت قرآن منا رہے ہیں۔ آج انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آج انہوں نے بھی قرآن کے حق میں تقریر کرنی ہے۔ جو کام خان صاحب کیا کرتے تھے شہباز شریف صاحب، اگر آپ نے بھی وہی کرنا ہے تو ہم پھر خان صاحب کے ویسے ہی مخالف تھے۔ اگر تقریر ہی کرنی تھی تو صدقے دل سے بتاؤں، خان صاحب آپ سے اچھی تقریر کرتے ہیں، اگر آپ نے صرف تقریر ہی کرنی ہے۔ اگر آپ نے بھی صرف تقریر کرنی، خان صاحب پتہ کیا کرتے تھے؟ عجیب انداز تھا۔ یوم کشمیر کے موقع کے اوپر پورے پاکستان میں مذہبی جماعتیں کشمیر ریلیاں نکال رہی ہوتی تھیں، خان صاحب بھی اعلان کر دیتے ہیں ہم یوم کشمیر منا رہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی بعین ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے آج یہی طرز عمل اپنایا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر جمعیت اہل حدیث اور دیگر مذہبی جماعتوں نے احتجاج کی کال دی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی کال دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حکمرانوں نے بھی تقریر کرنی ہوتی ہے کہ حکمرانوں نے کوئی عملی کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ اشتہار چھاپیے، قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی کہ یہ پروڈکٹس ہے سویڈن کی، آج کے بعد پاکستان میں نہیں آئیں گی، پاکستان کا کوئی شہری ان کو مت خریدے۔ یہ حکومت کا کام کرنے والا کیوں نہیں کام کر سکتے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں ان کے رہنما ٹویٹر کے اوپر آگے، لاما صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں اگر ارادہ اور نیت ہو۔ ارادہ تو کیجئے، کچھ کرنے کا ارادہ تو کیجئے، کچھ نظر تو آئے۔ چھپوائیے اشتہار کہ سویڈن کی یہ پروڈکٹس آتی ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، سویڈن سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، آپ نہیں مر جائیں گے، آپ کی معیشت تباہ نہیں ہوگی۔ خان صاحب کے دور میں فرانس کے سفیر کا مسئلہ آیا، میں حیران ہوتا ہوں، یہ صرف سیٹ بدلنے کی دیر ہے۔ آج دونوں کا منافقانہ طرز عمل ذرا غور کیجئے۔ خان صاحب کے دور میں فرانس کا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم کہتے رہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے، کیونکہ یہ مسلمہ احتجاج کا ایک ضابطہ ہے، اپنا سفیر واپس بلا لیا جائے۔ خان صاحب ٹی وی پہ آ کے کیا تقریر کرتے تھے مذہبی جماعتوں کے مطالبے کے مقابلے میں؟ آپ کو یاد ہے نا کہ فرانس کا سفیر اگر ملک بدر کر دیا جائے، معیشت کا یہ ہو جائے گا، معیشت بیڑا غرق ہو جائے گی، معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمیں کیا فائدہ ملے گا، یہ ہے وہ ہے۔ آج شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ پہلے وہ فرانس کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، اب شہباز شریف صاحب سویڈن کے فضائل بیان کریں گے۔ تعلقات توڑنے کے اوپر آپ تیار نہیں ہیں، آپ قرآن سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ویسے ہی
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، چاہے وہ باعمل مسلمان ہو یا نہ ہو۔ میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے بڑے بے نماز، پکے بے نماز مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ کی محبت دیکھی ہے، شاید ہم سے بھی زیادہ ہو، لیکن وہ اس محبت کا کیا کرنا ہے جو عمل سے، اخلاص سے خالی ہو۔ شہباز شریف صاحب، اگر آپ نے سویڈن سے تعلقات منقطع نہ کیے اور پاکستان کی طرف سے واضح اور ٹھوس اعلان نہ ہوا تو آپ میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں، مذہبی جماعتوں کی نظر میں کوئی فرق نہیں۔ آپ بھی پھر وہی ہیں، وہ بھی یہی کہا کرتا تھا، آپ بھی وہی کرنا شروع کر دیں، کوئی عمل کیجئے۔ کیوں؟ شہباز شریف صاحب کے اوپر اس لیے زیادہ لائبلٹیز لاگو ہے، خان سے زیادہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں۔ خان کے ساتھ مذہبی جماعتیں نہیں تھی کھڑی، ملک کے 90% مذہبی جماعتیں خان کی اپوزیشن تھی، اور دکھ اور افسوس کے ساتھ ملک کی 90% جماعتیں شہباز شریف کی حلیف اور اتحادی ہیں۔ اس کے اوپر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ خان کے ساتھ تو مذہبی طبقہ تھا ہی نہیں، آپ کے ساتھ تو مذہبی طبقہ کھڑا ہے، اور اگر آپ نے کوئی عمل نہ کیا پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بے غیرت ہے، آپ ہی کو ووٹ دیں گے، تو آپ بھول جائیے۔ میں آپ لوگوں سے بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر اس حکومت نے عملی طور کے اوپر توہین قرآن کے لیے اس ایشو کو عالمی سطح کے اوپر یا سویڈن کے ساتھ تعلقات